قرآن مجید کی یہ وہ صورت ہے جس صورت کو صورت شفا کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ صورت پانی کے ایک گلاس اور نمک کے اوپر پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے اور برتن میں تھوڑا سا نمک لے لینا ہے، اور جب آپ دم کر لیں پھر وہ نمک کی ایک چٹکی لے کر اس پانی کے گلاس میں، پانی کے اوپر بھی دم کرنا ہے، نمک کے اوپر بھی، پھر چٹکی ایک نمک لے کر پانی کے گلاس میں ڈال دینا ہے۔ پھر وہ پانی آپ نے 3 سانسوں کے اندر، یعنی کہ پہلے ایک گھونٹ بھرنا ہے، سانس لے لینا ہے، پھر بھرنا ہے، سانس لے لینا ہے، تیسری مرتبہ وہ پانی سارا پی لینا ہے، اور اس پانی کے پینے کی دیر ہے آپ کی تمام بیماریاں، کوئی بھی چھوٹی ہے بیماری، بڑی ہے بیماری، اس عمل کے کرنے کی وجہ سے، اس عمل کے کرتے ہی پانی کا گلاس تمہارے حلق سے نیچے اترتے ہی ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایک یہ عمل ایسا ہے جو معجزاتی عمل ہے، جس سے قرآن مجید کے معجزات کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کس قدر فضیلت عطا فرمائی ہے اور کس قدر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے۔ اس لیے جب ہم اس سورت کو اس طرح پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سورت اتنی کمال کی اور زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، بالکل مختصر سی ہے۔ اب کوئی بھی بیماری ہو، ہر بیماری کا میں گن گن کے تو نہیں بتا سکتا کہ فلاں بیماری، فلاں بیماری، فلاں بیماری، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، وہ جسمانی ہو، تمہارے جسم کے اندر ہو، یا روحانی بیماری ہو۔ بعض روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور وہ ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ معاملات کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، کسی کام کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، شادی کے مسائل کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہیں، جیسے سر درد، پیٹ درد، دیگر جتنی بیماریاں ہوتی ہیں یہ جسمانی ہوتی ہیں، اور دوسری روحانی ہوتی ہیں جو معاملات کے اندر رکاوٹیں۔ اس سے جسمانی روحانی ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء مبارکہ ہیں، اور ایک قرآن مجید کی سورت ہے جس کی بالکل تھوڑی سی تعداد ہے، بالکل عمل چھوٹا سا ہے، ہر کوئی بچہ، بوڑھا، جوان ہر کوئی کر سکتا ہے، اور آپ اس عمل کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دونوں کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی کہ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو اپنے گھر میں کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی رہتا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہر ایک کو آپ کوئی بھی کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی جسمانی دوائی کا اس کا علاج بھی چل رہا ہے، وہ دوائی کھا رہا ہے، تو وہ بھی ساتھ جاری رکھے، اس سے وہ اس دوائی کے اندر مزید تاثیر بھی پیدا ہو جائے گی اور اس کا اثر بھی زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ بعض لوگ دوائیاں کھاتے ہیں لیکن ان کو ان دوائیوں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کے ساتھ جب یہ روحانی عمل کر لیا جاتا ہے تو اس سے ان کی وہ دوائیں جو بھی رکاوٹ ہوتی ہے، جو دوائیوں کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا، اس سے وہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اور ہمیں تو کسی بیماری کا کوئی پتہ نہیں چلتا، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں دوائیاں کھانے سے بھی ہمیں آرام نہیں آتا، ان کے لیے یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ الغرض جیسے میں نے عرض کر دیا کہ ہر بیماری کا علاج اس عمل کے اندر موجود ہے، بس ہر بندے کی یہ ضرورت ہے، یہ وظیفہ۔ اس لیے آپ اس کو ایک مرتبہ اس عمل کے کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کا وقت نہیں ہے کہ آپ کس ٹائم کریں، کوئی بھی وقت، کسی بھی لمحے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، صبح کریں، شام کریں، دوپہر کریں، جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات پر صرف اور صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ایک مرتبہ۔ جو ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا درود پاک نہ پڑھیں، بلکہ درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ سورت صرف 3 بار پڑھنی ہے، صرف 3 مرتبہ۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب عمل کا آغاز کرنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ نیت کر لیں، یا اللہ مجھے اس بیماری نے گھیر رکھا ہے، تو اپنے اس کلام کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما۔ انشاءاللہ جب یہ نیت کر لیں گے، دیکھیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ عمل سے 100% فائدہ ہوگا۔ وہ لوگ محروم رہتے ہیں جن کی نیتیں درست نہیں ہوتی،
جن کی نیتوں کے اندر فتور آ جاتا ہے، جن کی نیتوں کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ اس لیے پہلی چیز کیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی، نیت ٹھیک نہ ہو حج بھی نہیں ہوتا، نیت درست نہ ہو تو دنیا میں بندہ کسی کام میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے نیت سب سے پہلی چیز ہے، تو آپ نے صحیح طریقے کے ساتھ نیت کرنی ہے، پھر آپ نے اس عمل کا آغاز اس طرح کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اور اسی طرح اس عمل کو کرنے کے بعد درود پاک جب پڑھ لیں گے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے یہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ ہے، اس کی جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ضرور پڑھنی ہے۔ اسی طرح جب آپ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھیں گے تو آپ کو اس عمل کا مزید فائدہ ہوگا، لیکن یہ عمل کا حصہ ہے کہ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا۔ اور یہ سورت جو میں آپ کو عرض کی ہے یہ سورت الفاتحہ شریف ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں اور وہ آپ نے پڑھنے ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ اس کی برکتیں اور اس کی کمالات خود آپ دیکھیں گے کہ کس قدر یہ پورا وظیفہ آخر میں پھر یہ سورت پڑھنی ہوگی اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ تو اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن، دیکھیں ایک حقائق بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد تھا، انہوں نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں بوٹی کھاؤ، آپ نے وہ کھائی، فوراً آرام آ گیا۔ اور اسی طرح پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی کس قدر برکت ہے کہ اسی طرح صحابہ کرام میں بعض صحابہ کرام ایسے کسی کو کوئی بھی مرض ہوتا یہ سورت پڑھ کر دم کرتے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس کوئی شخص زہر لایا تھا اور کہا تھا اگر آپ اس کو پی کر صحیح سلامت رہیں تو ہم جان لیں گے کہ اسلام سچا ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا، اللہ کے فضل کرم سے کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے کلام کے اندر بہت ساری جو ہیں شفائیں، بہت ساری چیزیں رکھی ہے، شفا رکھی ہے، ہر ایک معاملات۔ دیکھیں قرآن مجید کا اسلوب ہے، قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو جس لہجے میں، جس انداز میں، جس نیت کے ساتھ پڑھیں وہی فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح ہرقل وہ جو بادشاہ روم تھا، حضرت عمر کی بارگاہ میں انہوں نے خط لکھا کہ مجھے درد سر کی بہت شکایت ہے، کچھ علاج کیجئے۔ آپ نے اس کے لیے ایک ٹوپی بھیجی، جب بادشاہ ٹوپی سر پر پہنتا تو درد رہتا، درد چلا جاتا، جب اتار دیتا تو درد پھر شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا، ٹوپی کو کھولا، یعنی یہ جب ٹوپی سر پہ رکھتا ہوں تو درد ختم ہو جاتا ہے، جب اتارتا ہوں پھر شروع ہو جاتا ہے، ایسا اس ٹوپی کے اندر کون سا جادو ہے؟ تو جب ٹوپی کو پھاڑا گیا اس کے اندر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کی برکت اتنی ہے کہ ہر بیماری سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب آمین بھی ساتھ کہنا کیونکہ آمین مہر ہے آپ کی جو اس کے اوپر لگ جاتی ہے، پھر وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر 4 حرف ہیں آمین کے اندر، اور 4 حرف سے مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، چاروں سمتیں ہیں، اور انشاءاللہ جس طرف بھی جائیں گے کامیابی ملے گی۔ جب یہ آمین کہا جاتا ہے نا، گویا آپ اپنے اس وظیفے کے اوپر ہے، اس سورت کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں اور اللہ اس کی برکت سے وہ ہر حال میں قبول فرما لیتا ہے۔ اصل تو قبولیت ہے نا، جب اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہو جاتی تو معاملات سارے بن جاتے ہیں۔ تو یہ سورت جس کے 20 کیوں نام ہے، اس کی ٹوٹل 7 آیات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جہنم کے 7 ہی طبق ہیں، اور ہر ایک طبق کے لیے یہ ایک آیت کافی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذاب سے آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ ان 7 آیات کو پڑھنے والا شخص دوزخ کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان دروازوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سمجھے ذرا اس عمل کو اور پھر اس کو کریں انشاءاللہ، پھر اس کی بہاریں دیکھنا کس قدر۔ پھر اس کے ساتھ اور بڑا کچھ اس کے دیکھیں، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بیان فرمایا سارا رحم والی چیزیں ہیں، برکتوں والی ہیں۔ اس کے اندر کوئی دوزخ کا ذکر نہیں کیا، اس کے اندر کسی ایسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے جو اس کو پڑھتا ہے نا، اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اس لیے اس کے لیے جنت کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کون کون شخص اس عمل سے مستفیض ہوتا ہے، اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف، دوسرے نمبر پر جو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، اس اسم مبارک کو پڑھیں گے، یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام، اس کو پڑھیں گے۔ جو اس کی تعداد مخصوص بتاؤں گا اسی تعداد کے برابر آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ درود شریف وہ صرف جو شروع میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان تمام چیزوں کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں پھر آپ کو ایسی ملیں گی۔ اس کو 1 دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، جتنے دن کرنا چاہیں کر لیں، اس کا کوئی ایسا مطلب اس سے کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے کلام سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایک بہت پرانے بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے، تو ضرور اس کو اس ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ یعنی یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی والے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے اور اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے، اور جب ان میں شیطانی قوت فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنا پر اس میں پھر سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے، وہاں بد امنی کے بعد بھی امن اور سلامتی پیدا کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ انسان کو عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی از حد ضرورت درپیش رہتی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے، تو اس عمل کی برکت سے اس بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ اس دنیا سے جائے تو حالت ایمان میں جائے، یعنی کہ وہ اپنے ایمان کی ہمیشہ سلامتی کی طلب کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا نقص اور کمی نہ آئے۔ اسی طرح بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جان سلامت رہے، وہ صحت مند رہے، یعنی کہ اس کی جان کو، اس کے جسم کو، وجود کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ چاہتا ہے ہمیشہ اس کو سلامتی ملتی رہے۔ تو اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو جان کی بھی سلامتی عطا فرماتا ہے اور ایمان کی سلامتی بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ تو یہ اسم مبارک ہے جس کا مطلب سلامتی کے ساتھ جس کا تعلق ہے، تو اس اسم مبارک کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ صرف اتنا ہی پڑھتے جانا ہے، یا سلام یا سلام یا سلام۔ تو اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی آپ کے جان اور آپ کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح بندے کو مال میں بھی بندہ چاہتا ہے کہ سلامتی رہے، اس کا مال کبھی ضائع نہ ہو، اس کا رزق کبھی ضائع نہ ہو، اس کا رزق کبھی خراب نہ ہو، اس میں کسی قسم کا نقص نہ آئے، کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مال کو بھی سلامت رکھے گا۔ اور مکان بھی بندہ چاہتا ہے جہاں رہتا ہے وہ بھی سلامت رہے۔ تو اس عمل کی بدولت ہے اللہ تعالیٰ 4 چیزوں میں سلامتی فرماتا ہے، یعنی ایمان، جان، مال اور مکان۔ یہ 4 چیزوں کی بندے کو زندگی بھر ضرورت رہتی ہے اور مرنے تک اس کو ایمان کی سلامتی کی ضرورت رہتی، تو اس عمل کی بدولت ہے یہ ساری چیزیں اس بندے کو ملتی ہیں جو بندہ اس عمل کو اس طرح کر لیتا ہے۔ اور باقی جو صحت کے اندر نقص آ جاتا ہے، صحت سلامت نہیں رہتی، بندہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اس کو سلامتی عطا فرماتا ہے۔ تو ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس اسم پاک سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، انشاءاللہ سلامتی پر قائم ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا یہ اسم سلامتی کے لیے بہت مجرب ہے، یہ جمالی اسم مبارک ہے، اور جسمانی صحت اور تندرستی کے لیے اس کو آپ نے ضرور بضرور 1 مرتبہ آزما کے دیکھ لیں۔ بعض لوگ عمل پر بھی یقین نہیں کر رہے ہوتے، ان کو اعمال پر بھی یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ شدید قسم کی بیماریوں سے، جو روزمرہ کی وبائیں ہیں، جو پرانی سے پرانی بیماریاں ہیں اور کسی بھی قسم کی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے تفائل اس بندے کو نہ تو کبھی کسی کا محتاج ہونے دیتا ہے، وہ محتاج ہو کر کبھی نہیں مرے گا، یہ بات طے شدہ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے گا، شدید بیماریوں سے وہ محفوظ بھی رہے گا۔ اور ایک بزرگ کا تو قول یہاں تک ہے کہ بے ہوشی کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے، ہر مرض کی کلی شفا اس عمل کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا کسی بھی مریض کو مرض کی شدت تنگ کر رہی ہو
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں نے عرض کیا شروع میں پڑھ کر آپ نے اس عمل کی ابتدا کرنی ہے، اور تعوذ و تسمیہ پڑھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنی، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 41 مرتبہ، اور پانی اور نمک کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ جس بھی قسم کا مریض ہوگا، مریض کے جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، کتنے بھی بڑی سے بڑی پرانی مرض ہو، اسی طرح بعض بچوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، ذہانت لوگ چاہتے ہیں کہ تیز ہو جائے، یعنی کہ وہ ذہانت چاہتے ہیں کہ ان کا ذہن کھل جائے، تو اس عمل کی بدولت ذہن بھی کھل جاتا ہے۔ تو یہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے سلامتی اور امن قائم رہتا ہے۔ تو اسی طرح جس گھر میں جھگڑے، لڑائی، فساد، فتنہ، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی محفوظ فرماتا ہے، جان مال کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اور یا سلاموں کا ایک نقش بھی ہم دیا کرتے تھے، تو اسی طرح یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کے عمل کی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہے گی، اتنا کمال کا یہ عمل ہے۔ اب اسی طرح آپ نے دوسری چیز جو اس کے اندر پڑھنی ہے، یہ پڑھنے کے بعد ایک خاص تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بالکل آسان سی ہے لیکن بڑی کمال کی ہے، اور اس کو بھی آپ نے جیسے کہ یا سلاموں کو آپ نے دیکھیں، اب میں ترتیب بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ یاد رہے، آپ بھول نہ جائیں، اور اس لیے اس کو بار بار تذکرہ کرنا بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے انتہائی اور نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ آپ اسی طرح، اب سب سے پہلے میں نے کیا چیز بتائی تھی آپ کو، تعوذ و تسمیہ اور 1 مرتبہ درود پاک، سورۃ الفاتحہ شریف، پھر یا سلام، پھر آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں جس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، وہ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے کوئی بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی کسی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا، البتہ ہر دعا اس بندے کی قبول ہو جاتی ہے۔ اب وہ الفاظ کون سے ہیں ذرا سن لیجئے گا، اور ان کو بھی آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 بار آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور ان الفاظ کی طاقت اور تاثیر کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے با اثر اور بارسوخ عمل ہے، اور کتنا یہ کمال کا وظیفہ ہے، اور اس عمل کی بدولت باقی بھی اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھی فرماتا اس بندے کی جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے۔ اب یہ الفاظ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ہیں، اور اس کے اندر اور چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ان اسماء مبارکہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے تمام مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تصور میں رکھنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہو، آپ کی حاجت ہو، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پہلے اپنی بیماریوں کا تصور کر لینا ہے کہ فلاں مرض کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر آپ ساری بیماریوں کا تصور کر لیں کہ جتنی بھی میرے وجود کے اندر بیماریاں ہیں اللہ اس کی برکت سے وہ ساری ختم فرما دے، تو انشاءاللہ جتنی بھی بیماریاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ ساری کی ساری معاف فرما دے گا اور دور فرما دے گا۔ اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اللہ ربی لا شریک لا، یہ الفاظ ہیں، اللہ اللہ ربی لا شریک لا، ٹھیک ہے، اور یہ الفاظ آپ نے پڑھنے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ بڑے مجرد الفاظ ہیں، بڑے کمال کے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کی طاقت اور تاثیر کا بندے کو تب پتہ چلتا ہے جب بندہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے، پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، تو یہاں تک سمجھ لیں کہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ وہ الفاظ سورۃ الفاتحہ آپ کتنی بار پڑھنے ہیں، اب میں چیزوں کو رپیٹ کرتا ہوں، پہلے درود پاک، پھر سورۃ الفاتحہ شریف، پھر یا سلام، پھر اللہ واللہ ربی لا شریک لا، اور اسی طرح اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ شریف، پھر 1 مرتبہ درود پاک۔ اب سورۃ الفاتحہ کی بات کر لیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، اسی طرح دوبارہ سورۃ الفاتحہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے جو ترتیب میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی، اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی دوبارہ بھی پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد اب آخر میں آپ نے دونوں چیزوں کے اوپر دم کرنا ہے، پانی کے اوپر بھی، اور وہ جو آپ کے سامنے پانی نمک پڑا ہے اس نمک کے اوپر بھی۔ اب اس نمک کو آپ نے محفوظ کر کے رکھ لینا ہے،
کبھی بھی اگر وہ شخص جس کے لیے آپ نے یہ پانی دم کیا تھا اس کو دوبارہ کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے پھر دوبارہ پانی کا گلاس لینا ہے، اس کے اندر یہ چٹکی ایک نمک ڈال کر اس کو پلا دیں، انشاءاللہ رئی شیف اثر بھی ختم ہو جائے گی، اور یوں ہی اس بندے کو پیشاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو خارج فرما دے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ضرور اس بندے کو شفا ملے گی جو بندہ بھی اس عمل کو کرے گا۔ اب اسی طرح جب عمل کو مکمل کر لینا ہے، پانی کے اوپر اس کے اوپر دم کر لینا ہے، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو، کہ دعا اللہ کی بارگاہ میں لازمی کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے تمام، یا جس مریض کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے دعا لازمی کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہی ہوگا کہ جیسے ہم عمومی طور پر دعائیں کرتے ہیں اس طرح آپ نے دعا کرنی، لیکن اس کے اندر ان الفاظ کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ الفاظ آپ نے بار بار بولنے ہیں، یا ارحم الراحمین میری فلاں مشکل ہے، فلاں بیماری ہے تو اس کو دور فرما دے، فلاں حاجت ہے باری تعالیٰ اس کو دور فرما دے، فلاں مرض ہے باری تعالیٰ تو اس سے شفا عطا فرما دے۔ دیکھیں بندہ جب بھی بیمار ہوتا ہے شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، تو آپ نے جیسے ہم ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں نا تو دوائی شفا نہیں دیتی، شفا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے، لیکن ہم دوائی کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم عمل کرتے ہیں تو شفا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے لیکن عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے یہ عمل شفا دے گا، شفا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے گی لیکن یہ عمل اس کے درمیان وسیلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اب سورۃ الفاتحہ جو آخر میں پڑھنی ہوگی اس کو 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہوگا جتنی بار شروع میں پڑھا تھا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، ہماری دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔